بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد پارہ 26 انٹروڈکشن۔ سورہ محمد کا ایک نام کتال بھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو امید ہے تم اپنے اہل و عیال سمیت اپنی جگہ جنت میں پالو گے۔ الحدیث۔ دن میں 12 رکعت نماز سنت پڑھنے سے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ بیمار کی عیادت کے لیے جب تک تم اس کے پاس رہو گے رحمت الہی میں غوطہ زن رہو گے۔ آسمان سے آواز آئے گی کہ تم پاک ہو گئے، حق یہ ہوتے ہوئے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اس پر جنت میں گھر ملے گا۔ جو جھوٹ کو چھوڑ دے جنت کے وسط میں اس کا گھر بنے گا، اور اخلاق حسنہ اپنائے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجات میں جگہ ہے۔ الحدیث۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیکیاں اس طرح کرو تمہارے بعد نہروں کی مثل ہو جائیں۔ تدبر و تفکر، فہم، حفظ، یہ قرآن کے درجات ہیں۔ شیطان ایک مسلمان کو تدبر و تفکر سے روکتا ہے کیونکہ وہ اس سے قرآن کی گہرائی کو پاتا ہے۔ قرآن پر تدبر کرنا قرآن پر تدبر نہ کرنا اسے چھوڑنے کے مانند ہے۔ جتنا غور و فکر میں اضافہ ہوگا اتنی ہی معرفت ملے گی اور شرح صدر ہوگی، اس سے سینے کھلتے ہیں۔ حدیث میں حکم ہے چھینک پر حمد کا جواب دیا کرو، تو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے، یعنی اللہ تمہیں ہدایت بھی دے اور تمہاری حالت سے کو بھی درست کرے۔ اچھا، یہ اتنی زیادہ تاکید ہے اس بات کی کہ جب یہ ٹھیک آئے تو ہم الحمدللہ کہیں اور سننے والا جواب دے اور پھر آپ بھی جواب دیں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہو رہی بات۔ السلام علیکم تو رائج ہو گئی الحمدللہ، لیکن یہ جو سی ہے نا کہ شیخ کا جواب اور اس کا جواب جو ہے اس پر ہم غور نہیں کر رہے، تو اللہ کرے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہم غور و فکر کریں۔ سورہ محمد اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد لفظ نام کے معنی ہے جس کا بار بار شکریہ کیا جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام ہے یہ، اور جتنی میرے رب نے اپنے نبی کو عزت دی اتنی اور کسی کو عزت نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاہ کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تدبر ہم اس پہ کرتے ہیں۔ پورے قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ کہیں بھی محمد نہیں کہتے اکیلا، واحد سورہ محمد ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد کہا ہے۔ سبحان اللہ، پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر فرمایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہا گیا ہے۔ یہ یہاں کیوں نہیں خالی محمد کہا؟ اس لیے کہ جو منافقین تھے وہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو تو ہم مانیں گے، تو جو یہ خود بات کرے اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ جو اللہ کی طرف آئی وہ تو قرآن ہے، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بات کی تو وہ بھائی ان کی بات ہے، ہم اس کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے اس کہنے پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی محمد نہیں کہا بلکہ ہمیشہ محمد رسول اللہ کہا، اور احترام اور عزت کی انتہا میرے رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دی۔ باقی سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ یا عیسیٰ تو یا کے ساتھ پکارا۔ کتاب اللہ کے اندر میرے رب نے کہیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہا، بلکہ ہر جگہ عزت کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ جتنی میرے رب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے اور جتنا اعلیٰ مقام ہے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہاں محمد صرف اس لیے کہنا پڑا
کہ لوگوں کو منافقین کو یہ کہنے کے لیے کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کی بات ہو تو مان لیں گے، اگر محمد کی بات ہو تو نہیں مانیں گے، تو ظالموں محمد جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی، یہ کفر ہے۔ یہ بات کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے اور اللہ کی مانیں گے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کفر ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ اور رسول دونوں کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ کبھی بھی جو بات رسول سے کرتا ہے، رسول اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا، اللہ کی باتیں رسول کی باتیں اور رسول کی باتیں اللہ کی باتیں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر سخت قسم کے الفاظ سے ایک ریئیکشن شو کیا ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کو نہ ماننے والے، باطل کی پیروی کی، اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کے معاملہ کر لو، تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ابھی لڑائی نہیں ہوئی جب یہ حکم آیا ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو، یعنی ابھی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی، یہ پہلے ایک آداب سکھائے جا رہے ہیں، ایک قانون دیا جا رہا ہے، ایک طریقہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کون سی جنگیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب دشمن سے تم ملو تو پہلے ان کی طاقت کو کچلو، اس کے بعد جب تمہیں فتح ہو جائے تو پھر جو مال ہے اسے سمیٹو۔ تو یہ پہلا ایک کسی جنگی طریقے کی پہلی بنیاد تھی۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نبٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے۔ یعنی یہ جنگیں بھی جو تھیں کیا تھی؟ سچے دین کی سرفرازی کے لیے ایک محنت تھی، یہ ڈیوٹی تھی صحابہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو انہوں نے ایسے ہی کرنا تھا جیسے میرے رب تعالیٰ نے ان کو حکم دینا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزمائے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اور کون طاغوت کے راستے میں لڑتا ہے، اور کون اپنے پورے اخلاص اور محبت سے اپنی جان قربان کرتا ہے اور کون منافقانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ یعنی اگر راہ حق میں اس لڑائی میں تم اللہ کے لیے لڑ رہے ہو اور تمہیں موت آ جائے تو وہ شہادت ہوگی، اور اس کے بڑے اعلیٰ درجے ہیں کل تمہارے لیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے؟ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج جن کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اپنی کن سے میں سب مسئلے حل کر لوں، کافر کو شکست دے دوں اور مسلمانوں کو فتح دے دوں، لیکن نہیں۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر بندے کو پرکھنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، اور ہم پیچھے پڑ چکے نا کہ اللہ نے ادھر مکہ میں تو تبلیغ سے ہی سارے الحمدللہ کافروں کو بہا لے گیا سلام، اور مدینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سخت بھٹی دہکائی جس کے اندر ٹیسٹ کیا گیا ایک ایک بندے کو، مسلمانوں کو بھی اور منافقین کو بھی، اور دیکھا گیا کہ جو مسلمان منافق تو علیحدہ بالکل پکی کر دی، پہلے تو کوئی گڑبڑ تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیفوں کو برداشت کر لیتے اپنے تحمل اور بردباری اور حلم کی بنا پر، اور ان سے درگزر کیے ہوئے تھے،
لیکن اب اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا اور ان کو نکال کے باہر پھینکا، اور جو مسلمان تھے ان کے بھی درجات تھے، کیٹیگریز تھی۔ تو قرآن نے کیا بتایا کہ اللہ نے پھر اس جنگوں کی بھٹی میں دہکا کر کے سونے کو علیحدہ کر دیا، اور جو تانبے تھے ان کو علیحدہ کر دیا، اور جو جو کیٹیگری تھی ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے جس سے اللہ دونوں پارٹیوں کو لڑا کر کے تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں کون کون کا کس کس کا کیا معیار ہے۔ تو سبحان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں تو کہا کہ یہ جانور ہیں جو رب کو نہیں پہچانتے، اور کہیں کہا جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ایک جانور جو سا ہے وہ کیا کرتا، اس کا چارہ کھانا، اور بس جو بھینس دودھ دے رہی ہے، بیل جو گڈے چلا رہا ہے، اور جو بچوں کا کام کر رہے، اس سے زیادہ کچھ بھی ان کا کام نہیں ہے۔ تو یہ جو ایسے جو انسان ہیں رحمان کی پہچان کے آ رہی، ان کی حالت ان سے بھی بدتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، جس نے تمہیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کا دکھ ہے، ایکچوئل ہونا تو وہ تھا جو تقدیر ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکل کر کے کہا ہے، مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اگر یہ یہاں سے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی رہ جاتا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حسرت تھی، اور یہ دیکھو، ایک تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدائش کا گھر تھا، وہاں حرم تھا اللہ کا، اتنا معتبر میرے رحمان کا شہر، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے اندر فطرت میں ڈال دیا کہ ہر کوئی ان کی طرف کشش لیتا ہے، کعبے کی طرف جانا پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اور رسول کو وہاں سے نکال دینا ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اشاروں سے اس کا تذکرہ مختلف جگہوں پہ کر رہے ہیں، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان کا بچانے والا کوئی نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں، سبحان اللہ، اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ سبحان اللہ، اللہ مجلنا منہم، اللہ ہمارے ساتھ یہ بخشش کے فیصلے کر دینا۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہے، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کر حیاتے تک کاٹ دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اب یہ اوپر جو جنتوں کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنی چیزوں کے نہریں بہیں گی کل، یہ دنیا میں ہم ان کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں ان حاصل کرنے کی، اور کبھی بھی ہمارے پاس یہ فراوانی ہوتی تو اللہ اکبر کبیر، اللہ کہتے ہیں تم لوگ جن چیزوں کی یہ تمہاری زندگی کی ضرورتیں ہیں، تو ان کے کل جنت کے اندر سبحان اللہ۔ اچھا، جو جنت کی نہر ہوگی وہ ایسی نہر نہیں جو ہماری نہر ہے کہ ہاں زمین کھود کر کے تو ہم نے اس کے کنارے بنائے، اس کے بارے ایسا نہیں ہے۔ جنت کی نہر کیسی ہوگی؟ زمین کے اوپر سفر کرے گی، اوپر چلے گی، اور زمین کے اوپر چلتے ہوئے کبھی بھی وہ اپنے تجاوز نہیں کرے گی۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہوگا کہ ان ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں جنت میں اتنی فراواں ہوگی، اتنی فراواں ہوگی، تم جتنی چاہو۔ اللہ اکبر، آج تھوڑے سے بہت کو خرید لو، آج تمہارے پاس موقع ہے تھوڑی سی زندگی کے لیے ہمیشگی کی یہ نہریں خرید لو اللہ کے بندو۔ اور سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ کتنا پیارا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں ایک گھونٹ پانی سے میرے روزے دار کو روزہ کھلوایا تو میں اس کو حوض میں پانی پلاؤں گا۔ یعنی اگر کیسے اعلیٰ سودوں کے دن ہے یہ حوض کے پانی خرید کے دن، یہ ان نہروں کے خریدنے کے دن،
کیا خوبصورت دن اللہ نے آج ہمیں عطا کیے ہیں، خوش بخت ہیں ہم لوگ کہ ہم رمضان میں سفر کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان، ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ تیرا شکر الحمدللہ۔ اور ان نعمتوں کا ہم ادراک نہیں کر سکتے جو رحمان ہمیں کل دینے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور دے گا۔ تو جو اللہ سے امید رکھیں گے، توقع رکھیں گے، اللہ اسی معیار پر ہمارے ساتھ کل فیصلے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے، اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ کل کے منافق کی نشانی نہیں، یہ قیامت تک کے منافق کی نشانی ہے کہ رب اللہ اوپر کیا کہہ رہے ہیں، بھئی تم سے جنت اچھے ہیں جو رب کی کتاب کو سن کر کے خود ہی سنا، خود جائیے دین بنے، دل پر ایسا اثر ہوا کہ زندگیاں بدل گئی۔ اس کے برعکس ایک انسان جو منافق ہے، اس کا حال یہ ہے، اسی کلام کو سنتا ہے اور وہ اس کا ایسا ٹھپا ہے اس کے دل میں، ایسا وہ اندھا بہرا ہے کہ وہ جب اس محفل سے باہر نکل کے جاتا ہے تو دوسرے پوچھتے ہیں، اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح نا گستاخانہ بیہیویئر اور اتنا ظالمانہ رویہ جون سا ہے، یہ ایک انسان کا ہے، اوپر جن کا رویہ انتہائی خوبصورت کریکٹر دے رہا ہے، اور یہاں بدترین رویہ ایک انسان شو کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ یہ تو ظالم لوگ ہیں، لیکن اس کے سارے ظالم نہیں ہیں بھائی، وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی بات کو توجہ سے سنتے اور سبحان اللہ اس کی جنت کے خریدار ہیں۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کوئی موقع باقی نہ رہ جائے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہ نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف سے تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ اب سبحان اللہ، یہ منافق کی کیٹیگریز کتنی ہے، کہیں کوئی رنگ ہے، کہیں کوئی رنگ ہے، کہیں کوئی رنگ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی منافق ختم ہو جائے گا قیامت تک یا مدینے سے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی کیٹیگریز والے منافق کو ہر پہلو میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں اس منافق کا تذکرہ ہے کہ جو شوخی اتنی کرتا ہے کہ آئے ہائے ہے، کبھی جنگ کا موقع آ جائے نا تو ہم اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دیں، ایسی بہادریاں دکھائیں کہ بس دنیا دیکھے کہ ہم کیسے اعلیٰ مسلمان ہیں۔ جب ان کی شوخیوں کو دیکھ کے اللہ نے فرض کر دی، جہاد فرض کر دیا، لڑائی کا موقع آ گیا تو اب ان کی جان پہ، اب جب انہوں پتہ چلا کہ واقعی جنگ کا موقع آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، سنتے ہی ان کا حال ایسے ہوا جیسے موت ان پر چھا دی گئی، یعنی ان کی منافقت نکل کر کے ان کے چہروں پہ چھا گئی اور پتہ چلنے لگ گیا کہ ان کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان سے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، ہائے ہائے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت کی اور ان کی کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ جو ہے دیکھو اسی آنکھ کے اوپر ایک سینسٹیو ہونے سے، ایک حس اعضاء ہونے سے اللہ تعالیٰ کیسے بات کر رہے ہیں، اور انہیں کو یہاں اب اندھا اور بہرا قرار دینے، یعنی ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونا، یہ بڑی بے نصیبی کا مسئلہ ہے۔ آگے اللہ کے محاورے سے بات کر رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا دلوں پر ان کے کفل ہی چڑھ گئے ہیں؟ کفل کہتے ہیں تالے کو،
یہ دل جون سا ہے وہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور کفل جون سا ہے وہ تو ایک لوہے کا ہتھیار ہوتا، تالا ہوتا ہے، جس سے ہم اپنے گھروں کو یا چیزوں کو بند کرتے تحفظ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مثال سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے دل جو ہے ان کو تالے لگ گئے ہیں، یہ نہیں ان کو کسی نے بندی کر دیا بالکل، اور وہ مری گئے ہیں بالکل، ان کے اندر زندگی ہی نہیں رہی کہ وہ قرآن پر غور کر کے دیکھیں کہ قرآن ان کی کتنا اعلیٰ پیغام لے کے آیا ہے، کتنی خوشخبریاں لے کے آیا ہے، کیسی بہتی ہوئی جنتوں کے اندر نہروں کے تذکرے فرما رہا ہے، کیسے حسن و جمال دے رہا ہے۔ کیا ہو گیا ان کو؟ وہ دل جو اللہ نے اتنا پیارا ان کو دیا، جس اللہ کا گھر ہونے کی حیثیت سے انسان کے اندر ایک خوبصورت لوتھڑا ہے جو ایکچوئل زندگی انسان کی، تو اس کو کیوں ان لوگوں نے بالکل بھی پتھر لوہا یا بے جان ہی کر دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے، اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا، بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے نہ لے جائیں گے۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے، یہ دیکھو انسان اعمال بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی بد نیتی اور اس کا برا دل اس کی ساری نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب نیکی کر کے اس کا تحفظ بھی یہ خدا کی بڑی رحمت ہے، میرے مالک ہمیں معاف کر دے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دے اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ یعنی جو جہاد کا حکم آیا، اور جہاد ایکچوئل کہ بہت بڑا امتحان بن گیا، اس لیے کہ باتوں باتوں میں نیک ہونا یا نمازیں پڑھتے جانا یا قرآن پڑھتے جانا، یہ ایک اپنی نیکی کا سٹینڈ ہے جس میں ہم کچھ چھپا بھی سکتے ہیں، کچھ ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ جہاد ایک تو بڑا واضح عمل ہے جس کے لیے خود اپنی جان کو جو ہے موت کے منہ میں ڈالنا، اگر اللہ چاہے تو تمہیں شہادت دے، اللہ چاہے تو تمہیں غازی بنا کے لوٹا دے۔ تو اتنے بڑے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بڑی کسوٹی انسان کی پرکھ کے لیے رکھ دی، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کو کیا کہا؟ جہاد تو اسلام کی کوہان ہے۔ یعنی ایک اونٹ کی کوہان جو ہوتی ہے وہ اس کے پورے وجود میں ایک ظاہر ہونے والی چیز، تو اسلام کی یہ جو اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ خواتین کا جہاد دین سیکھنا ہے۔ جو کوئی دین سیکھنے کے لیے تڑپ کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اونٹ کے کوہان کی چوٹی تک کا یعنی اتنی بڑی نیکی اس کے نام عمل میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی۔ در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اب ایک منافق کو اللہ بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھیا تم کیسے سودے کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ تمہاری عقل کیوں کام نہیں کر رہے؟ کس طرح تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پاؤں سے اسے مٹاتے ہو؟ ہائے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ ہائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کفر کرنے والوں اور آئے خدا سے روکنے والوں اور مرتے دک کفر میں جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یعنی انسان کی طبیعت میں آتا ہے نا لڑائی کی بجائے چلو صلح ہی کر لیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، گھبرانا نہیں، بالکل بھی آپ نے اپنے دل کو نہیں چھوڑنا۔
इंशाअल्लाह इस्लाम ही हमेशा ग़ालिब आता है और तुम ही ग़ालिब रहोगे। तुम अपने अंदर से किसी चीज़ को झुकाओ नहीं, मुजाहिदीन को हुक्म दिया जा रहा है, सहाबा को। ये दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और तमाशा है। अगर तुम ईमान रखो और तकवा के रवश पर चलते रहो, तो अल्लाह तुम्हारे अजर तुमको देगा और तुम्हारे माल तुमसे ना माँगेगा। अगर कहीं वो तुम्हारे माल तुमसे माँग ले और सब के सब तुमसे तलब कर ले, तो तुम बुख़्ल करोगे, हाय बेशक अल्लाह तू माफ़ कर दे, इंसान बड़ा बख़ील है। तेरे ही माल को तेरी तरफ लौटाते हुए हाथों दिलों को हाथ पड़ता है, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और वो तुम्हारे खोट उभार लाएगा। देखो तुम लोगों को दावत दी जा रही है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो। इस पर तुम में से कुछ लोग हैं जो बुख़्ल कर रहे हैं। हालाँकि जो बुख़्ल करता है, वो दर हकीकत अपने आप ही से बुख़्ल करता है। अल्लाह तो गनी है, तुम ही इसके मोहताज हो। अगर तुम मुँह मोड़ोगे, तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा। वो तुम जैसे ना होंगे। अल्लाह अकबर! ये बुख़्ल के लिए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अहादीस फरमाई कि बख़ील फ़िरदौस जन्नत की खुशबू भी नहीं सूँघ सकेगा। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को गनी कर दे, हमारे दिलों को खोल दे। अल्लाह हमें आखिरत के लिए कुछ बनाने वाला बना दे या मालिक, इसमें तू हमारी ख़ास मदद फरमा।